بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ نماز جنازہ میں صرف ایک ہی دعا جانتے ہیں؟ جبکہ صحیح احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مسنون دعائیں ثابت ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام مستند دعاؤں اور سلام کے صحیح طریقے کو دلائل کے ساتھ جانیں گے، لہٰذا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پہلی تو وہی معروف دعا ہے جو کہ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہے: اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، ہمارے تمام زندہ، مردہ، موجودہ وغیر حاضر، چھوٹے بڑے، مرد و زن کو بخش دے۔ اے اللہ، تو ہم میں سے جسے زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور جسے تو فوت کرے اسے ایمان پر فوت کر۔ نمبر 2، دوسری دعا صحیح مسلم، نسائی، ابن ماجہ، بہقی اور مسند احمد میں دوسری دعا یہ مذکور ہے: اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ واہلا خیرا من اہلہ وزوجا خیرا من زوجہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اے اللہ، اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، اسے عافیت عطا کر، اسے معاف کر دے، اس کی اچھی مہمان نوازی کر، اس کے داخل ہونے کی جگہ کو کھلا کر دے، اور اس کے گناہوں کو پانی، برف اور اولو سے دھو دے، اور اسے خطاؤں سے یوں صاف و پاک کر دے جیسے کپڑے کو میل کچیل سے صاف کیا جاتا ہے۔ اسے اس کے گھر سے اچھا گھر دے، اس کے اہل خانہ سے اچھے اہل خانہ دے، اور اسے اس کی بیوی سے اچھی بیوی دے۔ اسے جنت میں داخل کر اور عذاب جہنم سے محفوظ رکھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بہترین دعا سننے کے بعد راوی حدیث حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے تمنا کی کہ کاش اس میت کی جگہ آج میری لاش پڑی ہوتی۔ یہ دعا سند کے اعتبار سے صحیح تر ہے، جبکہ پہلی دعا والی حدیث کی سند بھی محدثین کرام کے نزدیک صحیح ہے، اور اس پہلی دعا کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ اس میں بچے، بوڑھے، جوان اور مرد و زن سب کے لیے دعا ہے، اور ہر کسی کے لیے نماز جنازہ میں وہی پڑھی جا سکتی ہے، لہذا صیغے بدلنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، جو کہ عام لوگوں کے لیے ویسے بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسری دعا ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان اور مسند احمد میں یہ دعا وارد ہوئی ہے: اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک وحبل جوارک فقہ فتنة القبر وعذاب النار وانت اہل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، فلان ابن فلان تیرے سپرد اور تیرے جوار رحمت میں ہے، اسے عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچا، تو بڑا اہل وفا و حق ہے، اسے بخش دے، اس پر رحم فرما، بے شک تو بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ نمبر 4، چوتھی دعا مستدرک حاکم اور معجم طبرانی کبیر میں یہ دعا آئی ہے: اللہم عبدک وابن امتک احتاج الی رحمتک وانت غنی عن عذابہ ان کان محسنا فزد فی حسناتہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ۔ اے اللہ، یہ تیرا بندہ ہے اور تیری بندی کا بیٹا ہے، یہ تیری رحمت کا محتاج بن گیا ہے، اور تو اسے عذاب دینے سے بے نیاز ہے۔ یہ اگر نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اور اگر یہ خطا کار تھا تو اس سے درگزر فرما۔
نمبر 5، پانچویں دعا موتا مالک موتا محمد اور فضل الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل القاضی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر موقوف اور بالکل صحیح سند سے مروی یہ دعا آئی ہے: اللہم انہ عبدک وابن عبدک وابن امتک کان یشہد ان لا الہ الا انت وان محمدا عبدک ورسولک وانت اعلم به اللہم ان کان محسنا فزد فی حسناته وان کان مسیئا فتجاوز عن سیئاته اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ اے اللہ، یہ تیرا بندہ ہے اور تیرے بندے اور بندی کا بیٹا ہے۔ یہ اس بات کی گواہی دیا کرتا تھا کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے اور رسول ہیں۔ اگر یہ نیک تھا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ فرما، اور اگر یہ خطا کار تھا تو اس کے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھ اور اس کے بعد ہمیں کسی فتنہ میں مبتلا نہ کر دینا۔ نمبر 6، بچے کے جنازہ کی دعا۔ کسی بچے کی نماز جنازہ کے لیے بھی ایک دعا سنن کبریٰ بہقی میں حسن درجے کی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے موقوفاً ثابت ہے، جس کے الفاظ صرف یہ ہیں: اللہم اجعلہ لنا فرطا وسلفا واجرا۔ اے اللہ، اسے ہمارے لیے پیش خیمہ، سفارشی، ہم سے پہلے جانے والا اور ہمارے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے۔ یہی دعا صحیح بخاری کتاب الجنائز باب قراءۃ فاتحۃ الکتاب علی الجنائزہ کے ترجمہ میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے تعلیقاً مروی ہے، جسے عبد الوہاب بن عطا نے کتاب الجنائز میں موصولاً ذکر کیا ہے۔ سلام پھیرنا۔ میت کے لیے دعا کے بعد چوتھی تکبیر ہوگی، جس کے بعد سلام پھیر لیا جاتا ہے۔ سلام عام نمازوں کی طرح دونوں طرف ہی پھیرنا چاہیے۔ صرف دائیں طرف ایک ہی سلام پھیرنا بھی صحیح حدیث میں ثابت ہے، اور یہاں سعودی عرب کے ساتھ ساتھ خلیجی ریاستوں میں صرف ایک ہی سلام کا عمل مروج ہے۔ صرف ایک ہی سلام دائیں طرف کا پتہ دینے والی حدیث دارقطنی، بہقی اور مستدرک حاکم میں ہے، اور اس کی سند کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا ہے۔ اس کی تائید سنن بہقی کی ہی ایک مرسل روایت سے بھی ہوتی ہے، اور اسے متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے آثار سے بھی تقویت ملتی ہے، جن میں سے حضرت علی، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، جابر بن عبداللہ، ابو امامہ، واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہم سے صحیح سند سے ثابت آثار مروی ہے کہ وہ ایک ہی طرف سلام پھیرا کرتے تھے، جن کی تفصیل بہقی و مستدرک حاکم میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ملتے ہیں کہ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔